پڑھتا رہتا ہے یا نہیں پڑھتا رہتا؟ ہم نے کہا وہ 160 سیکنڈ ہاتھ ہوتے ہیں، انہیں پاکیزہ ماحول میں ہم نے رکھا ہوا ہے۔ آپ چاہتے ہیں ہم چھٹی کر کے ان کے بازاروں کے اور دیگر جگہوں کے آلودہ ماحول میں بھیج دیں؟ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ پھر ہم نے کہا آپ نے دیکھا ہوگا اس کرونا کے دوران آپ کے پڑوس ہندوستان میں دیگر یورپی ملکوں میں جتنا نقصان ہوا کرونا سے اتنا نقصان پاکستان میں نہیں ہوا۔ اس کی اور وجوہات بھی ہوگی، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسجد کھلی رہی، میناروں سے اذان ہوتی رہی، قرآن سنایا جاتا رہا، صبح سحری سے لے کر لاکھوں بچے ان مدارس میں قرآن پڑھتے رہے۔ ان معصوم بچوں کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوئی اور نقصان کم ہوا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نقصان کم رہے تو مدرسہ کھول دیں، آپ چاہتے ہیں نقصان بڑھ جائے تو مدرسہ بند کر دیں۔ نعرہ تکبیر، مدارس دینیہ، طالبان مدارس دینیہ، علماء حق، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ میرے بزرگوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، ان دینی مدارس کی وجہ سے ان معصوم بچوں کے صبح سحری سے لے کر رات گئے تک ان بوریوں اور چٹائیوں پر قرآن پڑھنے کی وجہ سے آسمانوں سے عذاب دور ہوتے ہیں اور رحمتیں یوں کھچی آتی ہیں جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ میں نے اسلام آباد میں بارہا کہا، یہ جو اسلام آباد تمہارا بچا ہوا ہے ان معصوم بچوں کی وجہ سے، اور الحمدللہ اسلام آباد میں اس وقت مدارس کی تعداد سکولوں سے زیادہ ہے۔ صبح سحری سے لے کر رات گئے تک یہ جو اپنی معصوم اور توتلی زبانوں سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ مدارس نہ ہوتے تو اسلام آباد کب سے دھس چکا ہوتا۔ تمہارے کالے کرتوت ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام آباد دھس چکا ہوتا۔ اگر بچا ہوا ہے تو ان معصوم طلبہ کی وجہ سے جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے، جن کی زبانوں پر ہر وقت قرآن کی تلاوت ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں یہ خیر کے بڑے مراکز ہیں اور خیر کے بڑے سرچشمے ہیں، اور الحمدللہ یہ علماء، یہ مدارس قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ عالم یہی بنتا ہے، حافظ یہی بنتا ہے، قاری یہی بنتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ مدارس معاشرے پر بوجھ ہے، علماء بوجھ ہیں، ہمیں ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے۔ میں کہتا ہوں یہ مدارس کچی آبادیوں کی، پکی آبادیوں کی، شہروں کی، دیہاتوں کی، امراء کی، غرباء کی، مالکان کی، مزدوروں کی، حکومت کی، عوام کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، کچی گلیاں نہ ہوئی، پکی گلیاں نہ ہوئی، کچی میں گزارا ہو جائے گا۔ بجلی کی روشنی نہ ہوئی، سورج چاند کی روشنی آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن بتاؤ رب کو راضی کیے بغیر کوئی قبر میں چلا گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کا کوئی بدل نہیں۔ اس لیے ہماری سب سے پہلی، یہ کہو میرے ساتھ، سب سے پہلی بنیادی ضرورت یہ دینی مدارس ہے، بوجھ نہیں، ہماری سب سے بڑی ضرورت اور بنیادی، بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہوں عصر حاضر کے مفکر اسلام کا وہ جملہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ آپ زر سے لکھنے کے قابل، میں چاہتا ہوں آپ اسے وظیفہ بنائیں، آپ اسے ورد زبان بنائیں۔ انہوں نے فرمایا مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے ہے اور اسلام کی بقا دینی مدارس کی وجہ سے ہے۔ کہو میرے ساتھ، مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے ہے اور اسلام کی بقا دینی مدارس کی وجہ سے۔ اب کہو سارے، مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے، مسلمان بولو سارے، مسلمانوں کی بقا اسلام کی وجہ سے ہے اور اسلام کی بقا دینی مدارس۔ پھر کہو مسلمانوں کی بقا
اسلام کی وجہ سے اس کو اپنا نعرہ بناؤ، اس کو ورد زبان بناؤ، اس کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ اس وقت کی ضرورت ہے کہ آج دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا کر، کیا گورے انگریز اور کیا ان کی روحانی نسل کالے انگریز مسلمان کا تعلق مسجد سے، مدرسے سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے، پردے سے توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ نیت کرو کوسا کے غیور مسلمانوں اس تعلق کو اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے اس تعلق کو اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کی بقا، بولو بولو، اسلام کی وجہ سے ہے، اور اسلام کی بقا دینی مدارس رہیں گے تو اسلام رہے گا، اسلام رہے گا تو مسلمان رہیں گے۔ یہی بات حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک یہ زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا ساری کائنات چلتی رہے گی۔ چاند چمکے گا، ستارے چمکیں گے، سورج طلوع ہوگا، غروب ہوگا، موسم بدلیں گے، ہوائیں چلیں گی، چشمے پھوٹیں گے، دریا بہیں گے، پھول کھلیں گے، پھل پکیں گے، ساری کائنات کا نظام چلتا رہے گا جب تک یہ زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی نہیں رہے گا میرا رب کہے گا جن کے لیے بنائی گئی تھی وہی نہیں رہے، اس سارے کارخانے کو لپیٹ دو۔ تو جب تک مدارس رہیں گے اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے۔ آپ اندازہ کریں نا، آج بھی ان مدارس میں 35 لاکھ بچے اور بچیاں علم نبوت کو حاصل کر رہے ہیں سارا دن۔ جیسے بھی آپ ہمارے عزیز مولانا قاسم صاحب کے منظوم کلام میں سن رہے تھے کہ دن کو تلاوتیں ہیں، رات کو عبادتیں ہیں، سارا دن قال اللہ اور قال رسول کی سزائیں بلند ہوتی ہیں، اور رات کو یہ معصوم بچے اپنے معصوم ہاتھوں کے ساتھ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی 10 لاکھ بچے اور بچیاں مدارس میں قرآن یاد کر رہے ہیں۔ عظمت قرآن، عظمت قرآن، مدارس دینیہ، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، مولانا قاضی عبدالرشید۔ کتنے بچے بچیاں قرآن یاد کر رہے ہیں؟ بولو 10 لاکھ بچے اور بچیاں اس وقت بھی مدارس میں صبح سحری سے لے کر رات گئے تک اپنی معصوم زبانوں سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ 25 لاکھ آسمانی علوم اور وحی کے علوم سیکھتے ہیں۔ تو سچ بتاؤ ان مدارس پر رحمتوں کی بارش نہیں ہوگی؟ اور جن آبادیوں میں، جن شہروں میں یہ مدرسے ہیں ان شہروں اور آبادیوں پر بھی اللہ کی رحمت نازل۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ذرا غور کریں۔ جامعہ محمدیہ میں پڑھنے والا، حفظ کرنے والا 8 سال کا بچہ سویا ہوا ہے، سردیوں میں صبح سویرے قاری صاحب 4 ساڑھے 4 بجے حفظ کرنے والے بچوں کو جگا دیتے ہیں۔ سکڑا ہوا ہے، معمولی سا بستر، اوپر معمولی سا کمبل یا رضائی، سردی سے سکڑا ہوا۔ قاری صاحب نے آ کر 4:30 بجے آواز دی، عبداللہ اٹھ، دیر ہو رہی ہے۔ عبداللہ کروٹ بدل کے پھر سو گیا۔ او عبداللہ تو پھر سو گیا، جلدی کر، دیر ہو رہی ہے۔ عبداللہ اٹھا، آنکھیں ملتا ہوا، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وضو والی جگہ پر پہنچا اور وہاں پھر سو گیا۔ او عبداللہ تو پھر سو گیا، جلدی کر، وضو کر، دیر ہو رہی ہے۔ عبداللہ نے ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، وضو کیا، آ کر چپائی کے سامنے بیٹھ گیا، قرآن مجید کھول کر سیقول سبحان پھر سو گیا۔ وہ عبداللہ تو پھر سو گیا۔ سچ بتا اس معصوم بچے کی ندا پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی؟ اس بچے نے ماں کی گود چھوڑی، گھر چھوڑا، بہن بھائیوں کی شفقت چھوڑی، آرام چھوڑا، یہاں میری کتاب کو اپنے سینے میں جمع کرنے کے لیے اس بوری اور چٹائی پر ٹھٹرتا ہوا، روکھی سوکھی کھا کر اپنی پسلیوں میں میری کتاب محفوظ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوئی۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی۔ میں نے عرض کیا ایسے 35 لاکھ بچے اور بچیاں ان مدارس میں اللہ کی رحمتوں کو کھینچ رہے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ آپ اپنے محلات میں، اپنے بنگلوں میں، اپنی مسیریوں میں، اپنی آسائشوں میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور کتنے معصوم ہاتھ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ مدارس
یہ مدارس مسلمانوں کی بقا کا ذریعہ ہے، اس وطن کی بقا کا ذریعہ ہے، اس کے وجود کا ذریعہ ہے، اور پھر اس کی نیک نامی کا ذریعہ ہے کہ ہمارے بچے دنیوی تعلیم کے لیے دنیا کے ملکوں میں جاتے ہیں اور دنیا بھر سے بچے علم نبوت کے لیے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ علماء یہاں تشریف فرمائے، آپ نے ہمارے ذمہ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ دور کرنا، کچی گلیاں پکی کرنا، پل بنانا، ایکسپورٹ امپورٹ کنٹرول کرنا، مہنگائی دور کرنا، آپ نے یہ کام ہمارے سپرد نہیں کیا۔ ہاں توسہ کے مسلمانوں، آپ نے ہمارے ذمے، ہاں مولانا حبیب الرحمان صاحب کے ذمے، دیگر علماء تشریف فرماؤ، ان کے ذمے آپ نے نماز پڑھانا، جمعے کا خطبہ دینا، نکاح کا خطبہ دینا، جنازہ پڑھانا، حلال حرام کی تمیز بتانا، حافظ بنانا، قاری بنانا، عالم بنانا، خطیب بنانا، آپ نے یہ کام ہمارے سپرد کیا۔ سچ بتاؤ، علماء روکھی سوکھی کھا کر قوم کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہمارے کام میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، الحمدللہ علماء قوم کی دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ آپ نیت کرو کہ ہم اپنی اولادوں کا تعلق، بیٹوں اور بیٹیوں کا تعلق، اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ پہلے سے پڑھ کر جوڑیں گے۔ آج 125 بچے اور بچیاں، میں انہیں، ان کے والدین کو، ان کے خاندانوں کو، آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہیں اللہ نے یہ دولت نصیب فرمائی۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، یہ علم نبوت کی دولت یہ لازوال دولت ہے۔ ساری دولتیں موت پر ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، لیکن قرآن والی دولت قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ حافظ قرآن کو بلا کر میدان حشر میں کھڑا کریں گے، پھر اس کے ماں باپ کو بلا کر سامنے کھڑا کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ یہ کہے گا میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن تو میرا محبوب ہے، تیرے سینے میں میری کتاب محفوظ ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں اپنے والدین اور اپنے خاندان کے 10 آدمی جن کو چاہو چن کر جنت میں لے جاؤ۔ یہ کوٹا صدر کے لیے نہیں، وزیر اعظم کے لیے نہیں، جرنیل کے لیے نہیں، پارلیمنٹیرین کے لیے نہیں، یہ کوٹا اس کے لیے ہے جس کی پسلیوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اپنی اولادوں کو یہ دولتیں دو، اور یہ لازوال دولتیں ہیں جو الحمدللہ ان مدارس میں دی جا رہی ہیں۔ آپ اپنا تعلق، اپنی اولادوں کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑو گے، آپ یقین کرو گھر جنت کے نمونے بن جائیں گے۔ آج گھر جو جہنم کدے بنے ہوئے ہیں، مال و دولت کے باوجود ساس اور بہو کا تعلق بگڑا ہوا ہے، والدین اور اولاد کا تعلق بگڑا ہوا ہے، حکومت اور عوام کا تعلق بگڑا ہوا ہے، مالک اور مزدور کا تعلق بگڑا ہوا ہے۔ یہ وسائل کی کمی نہیں، مال کی کمی نہیں، یہ اعمال کی کمی ہے، اعمال کی کمی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں گھر میں نماز ہوگی، روزہ ہوگا، تلاوت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، تسبیح ہوگی، توبہ ہوگی، استغفار ہوگی، صدقہ ہوگا، خیرات ہوگی، اور شرعی پردہ ہوگا، گھر میں کون سی مخلوق آئے گی؟ نعرہ تکبیر! کون سی مخلوق آئے گی؟ رحمت کے فرشتے۔ ایک تو ہے نا موت کا فرشتہ، وہ تو آ ہی جاتا ہے، ہر جگہ آ ہی جاتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی ریل میں سفر کر رہے تھے، ایک بابو قسم کا آدمی سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا ذرا سنا ہے جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے؟ ہاں بھی ٹھیک سنا ہے، اگر شوقیہ کتا پالا ہوا ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ کہنے لگا پھر تو آدمی آسان بات ہے، آدمی چارپائی کے ساتھ ایک کتا باندھ لے تو موت کا فرشتہ بھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا بھائی بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن تو نے سنا ہوگا کہ کتے بھی مرتے ہیں؟ اس نے کہا جی مرتے تو ہیں۔ کہا پھر جو فرشتہ کتے کی روح لینے کے لیے آئے گا تیری بھی لے کر چلا جائے گا۔ اب تیری مرضی ہے اس سے روح قبض کرا جو انسانوں کی کرتا ہے، یا اس سے قبض کرا جو کتوں کی کرتا ہے، ویٹرنری فرشتہ۔ تو موت کا فرشتہ تو آ ہی جائے گا۔ یہ اعمال گھر میں ہوں گے تو کون سے فرشتے آئیں گے؟ رحمت والے فرشتے آئیں گے۔ رحمت والے فرشتے آئیں گے تو خالی ہاتھ آئیں گے؟ کچھ لے کر آئیں گے، لے کر آئیں گے سکون، چین، اطمینان، الفت، محبت، خیریں، برکتیں، یہ لے کر آئیں گے۔ اور لے کر آئیں گے تمہارے گھر چھوڑ جائیں گے یا واپس لے جائیں گے؟ بولو،
چھوڑ جائیں گے تو پھر تیرا کچا جھونپڑا کیوں نہ ہو، خالی گھر کیوں نہ ہو، آسمان والوں کے نزدیک یوں چمکے گا جیسے زمین والوں کے نزدیک ستارے چمکتے ہیں۔ اور اگر گھر میں نماز نہیں، روزہ نہیں، گانا بجانا ہے، ڈھول ڈمکا ہے، حرام ہے، رشوت ہے، سود ہے، بے پردگی ہے، گالی گلوچ ہے، گناہ ہر موجود ہے اور نیکی کوئی بھی نہیں، پھر اب گھر میں کون سی مخلوق آئے گی؟ بولو، نعرہ جانتے تو ہو نا کون سی مخلوق آئے مدارس گی؟ دینیہ، حفاظ قرآن، عظمت قرآن، جامعہ محمدیہ، یہ اعمال نہیں ہوں گے، نیک اعمال اور وہ چیزیں ہوں گی جو میں نے عرض کی۔ اب گھر میں کون سی مخلوق آئے گی؟ شیاطین آئیں گے، خالی ہاتھ آئیں گے، کچھ لے کر آئیں گے، بغض، حسد، کینہ، نفرت، بے چینی، یہ چیزیں لے کر آئیں گے۔ چھوڑ جائیں گے، واپس لے جائیں گے، بولو چھوڑ جائیں گے۔ جب چھوڑ جائیں گے تو 10 کنال میں تیرا محل کیوں نہ ہو اور تیرے دروازے پر گاڑیاں بھیڑ بکریوں کی طرح کیوں نہ کھڑی ہوں، جب چھوڑ جائیں گے تو تیرا یہ گھر، تیرا یہ محل جہنم کدہ بن جائے گا، تجھے خودکشی کرنے کو جی جائے گا۔ کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بول صاحب کتاب دیکھو، کوئی حساب کرو، کسی نے کچھ کر دیتا، ٹھیک ہے کرنے والے کرتے بھی ہیں لیکن ہمیشہ ہی تو نہیں ہوتا۔ پھر کہاں جاتے ہیں؟ وہ پنڈی میں پوڑیوں والا پل ہے، وہاں ایک طوطے والا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، 15-20 گندے گندے لفافے سامنے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اس سے جا کر اپنی قسمت کا فیصلہ کراتے ہیں۔ اس کی اپنی قسمت کا حال یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے سایہ بھی میسر نہیں ہے، منہ میں مکھیاں داخل ہو رہی ہیں۔ تیری قسمت کو وہ فیصلہ کرے گا، تیری زندگی بنانے کے بارے میں تجھے بتائے گا۔ یاد رکھو ایمان والوں، زندگیاں یوں نہیں بنتی، گھر یوں آباد نہیں ہوتے، بلکہ کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر ان شہروں کے لوگ، قصبوں کے لوگ، کچی اور پکی آبادیوں کے لوگ ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے، ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ آسمان سے برکتوں کی بارش ہوتی، زمین برکتیں اگل دیتی۔ اور کیا؟ صحابی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، سامنے چکا گیا بل میں ایک اشرفی لا کر رکھ دی، پھر لا گیا ایک لا کر رکھ دی، پھر گیا لا کر رکھ دی، 10 اشرفیاں لا کر رکھ دی، 11ویں دفعہ خالی تھیلی لا کر رکھ دی، یہ بتانے کے لیے کہ بس اتنی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میں کہتا ہوں جب ایمان و عمل والی زندگی تھی، قرآن سے تعلق تھا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تھی، بلوں سے رزق مل رہا تھا، وہ زندگی چھوٹی تو اب جو کماتے ہیں سارا بلوں میں جا رہا ہے۔ گیس کا بل، ٹیلی فون کا بل، ہاں بجلی کا بل، ان بلوں نے بل نکال کر رکھ دیے۔ بجلی ہے ہی کوئی نہیں اور بلوں کی بھرمار، گیس ہے ہی کوئی نہیں، بلوں کی بھرمار۔ میں کہتا ہوں اس وقت بلوں سے رزق آ رہا تھا، اب جو کچھ کماتے ہیں سارے کے سارا بلوں میں جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھروں کے ماحول کو قرآن کا ماحول بناؤ، اپنے بچیوں اور بچوں کو قرآن سے یہ کر لو گے تو انشاءاللہ دنیا میں وہ آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور خود بھی خوشی کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ برکاتہ فرماتے ہیں میری بیٹی جو مولانا یوسف رحمہ اللہ کی اہلیہ تھی، ٹی بی کے مریض ہو گئے، سالہ سال بستر علالت میں رہی، صابر اور شاکر رہی، کبھی زبان کی شکوہ اور شکایت نہیں آیا۔ فرمایا میں اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کروں، میری یہی بیٹی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی، سجدے میں گئی کہ روح پرواز کر گئی۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے دے۔ آمین اچھی کہو، ہون نہیں آنی آئے گی اپنے وقت پر ہی۔ آپ کو خطرہ ہو گیا کہ مبارک مجلس ہے کہ ابھی نہ قبول ہو جائے، ہاں آئے گی اپنے وقت پر ہی۔ ایک بزرگ کہنے لگے بس نبی شریف میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان دوڑتا ہوا کہنے لگا حضرت دعا کر دیں اللہ مدینے کی موت دے دے۔ میں نے کہا بھی کر دوں، کہا نہیں ابھی نہیں کرنی، ابھی تو میں نے شادی کرنی ہے، بعد میں جا کر کے دعا کرو اللہ مدینے کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے، مدینے والوں کی بھی دعا کرو سجدہ کرتے ہوئے موت آ جائے، آمین کہو، نماز پڑھتے ہوئے موت آ جائے، تلاوت کرتے ہوئے موت آ جائے، دین کی دعوت دیتے ہوئے موت آ جائے، مدینہ میں آ جائے، مکہ میں آ جائے، عرفات میں آ جائے، طواف کرتے ہوئے موت آ جائے، بری موت اور برے خاتمے سے اللہ بچائے۔ کئی بٹیرے لڑاتے ہوئے، کتے لڑاتے ہوئے، تاش کھیلتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، بری موت اور برے خاتمے سے اللہ بچائے، ہمیشہ اس کی دعا کیا کرو۔ شیخ فرماتے ہیں بیٹی سجدے میں گئی
اور روح پرواز گئے۔ اس کے بعد اس عظیم باپ نے اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کوئی معمولی آدمی نہیں، اس دور کے غزالی اور راضی ہیں، اس دور کے شبلی اور جنید بغدادی ہیں، قطب الاقطاب ہیں، علم و عمل کے آفتاب و مہتاب ہیں۔ ابن حجر نے بخاری کی شرح لکھی اور حق ادا کیا بخاری کی شرح کا، لیکن کئی جگہ پر ابن حجر کا قلم رک گیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہاں بخاری کی کیا مراد ہے، اس لیے کہ بخار جلدی آتا ہے، بخاری اتنی جلدی نہیں آتی۔ یہ مدارس میں 10 سال جو پڑھایا جاتا ہے یہ بخاری کو سمجھنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں تو لوگ سارے دن ریڈی پر ٹماٹر بیچتے ہیں، شام کو بخاری بغل میں اٹھائی ہوتی ہے۔ ابن حجر نے حق ادا کیا بخاری کی شرح، لیکن کئی جگہ پر ابن حجر کا قلم رک گیا کہ نہیں معلوم مجھے کیا مراد۔ جو جگہ ابن حجر نے چھوڑ دی شیخ الحدیث مولانا زکریا نے وہ جگہ بھی حل کی۔ ہمارے اکابر اس انداز میں اکابر علماء دیوبند علم اور عمل کے پیکر تھے، علم کے بھی کمال پر تھے اور عمل کے بھی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، حضرت مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے، حضرت ہم آپ سے فاتحہ خلف الامام کے سلسلے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے ہم مناظرہ اردو میں نہیں عربی میں کریں گے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تمہاری شرط مجھے دل و جان سے قبول ہے، عربی میں کریں گے لیکن نثر میں نہیں، نظم اور عربی کے شعر میں کریں گے، یہ فرمایا اور وہ بھاگ گئے۔ علم کا وہ کمال تھا اور عمل اور تعلق اللہ کا۔ بہاولپور کا جب مقدمہ چل رہا تھا، مشہور مقدمہ، ایک مسلمان لڑکی کی دھوکے کے ساتھ قادیانی لڑکی سے شادی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا ان کے بھائیوں کو، انہوں نے مقدمہ کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے علامہ انور شاہ کشمیری وکیل تھے اور قادیانی وکیل بڑا چرب زبان تھا۔ دوران گفتگو شاہ صاحب نے عدالت میں کہا مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے، کہو بے شک۔ مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے۔ وہ وکیل کہنے لگا آپ نے غیر پارلیمانی لفظ بولا ہے، وہ ہمارا پیشوا ہے اور آپ نے اس کو جہنمی کہا ہے۔ شاہ صاحب پر عجیب کیفیت طاری ہوئی اور فرمایا جج صاحب آپ بھی آنکھیں بند کر لیں، پوری عدالت آنکھیں بند کر لیں، اگر مرزے کو یہی کھڑے کھڑے میں جہنم میں جلتا ہوا نہ دکھاؤں میں اپنا مذہب چھوڑوں۔ تاج و تخت ختم نبوت شان محمد مصطفیٰ خاتم المحدثین سید انور شاہ کشمیری، نعرہ تکبیر۔ فرمایا میں اسے جہنم میں جلتا ہوا یہی کھڑے کھڑے نہ دکھاؤں میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر وہ قادیانی وکیل تو چلا گیا، ساتھ ایک طالب علم تھا، طالب علم بھی عجیب ہوتے ہیں، کہنے لگا حضرت اگر وہ کہہ دیتا کہ دکھا دیں تو پھر فرمایا گیا